اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. تمہیداً ایک بات عرض کر رہا ہوں. ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، تو انسان کو موسموں کے اعتبار سے بعض موسم دل چاہتا ہے کوئی اچھا کام کرے، ہر وقت میں دل نہیں چاہتا. ہر وقت میں آئس کریم کھانے کو دل نہیں چاہتا، کسی وقت میں دل چاہتا. ایسے ہی نیکیوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے سیزن رکھے ہیں، تو اس میں قدرتی طور پر یہ جو مہینہ آتا ہے اس میں ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں. ہاں، کرنے والے بیچارے نہ سمجھ اپنے اپنے انداز کے مطابق خوشیاں مناتے ہیں. صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے میں ذکر کروں کہ ابھی سے ہی ایک دن پہلے ہی ہم نیت کر لیں گے ماہ ربیع الاول میں اس مہینے میں ہم نے روزانہ کم از کم عام دنوں میں جتنا بھی کر رہے ہوں 1000 بار روزانہ درود شریف پڑھنا. اللہ توفیق دے گا. میں کہتا ہوں آپ آسان درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ لیں. آپ مختصر درود شریف پڑھ لیں، ورنہ جو آپ کو یاد ہے وہ آپ کے لیے. لیکن اتنا نہ گریں کہ آمد رسول کے مہینے میں بھی ہم سست رہے، اتنا نہ گریں، تھوڑا سا ہمت کریں. اور پھر پہلے دن سے یہ نیت، اور ساتھ میں یہ نیت کر لیں کہ اس مہینے میں چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میرے آقا نے زندگی میں خوشیاں بانٹی، تو میں بھی ایک مہینے میں خوشیاں بانٹوں. مجھ سے بیوی کی بھی دل آزاری نہیں ہوگی، بچوں کی دل آزاری نہیں ہوگی، ہمسایوں کی دل آزاری نہیں ہوگی، ماں باپ کی دل آزاری نہیں ہوگی، رشتہ داروں کی دل آزاری نہیں ہوگی. سب کی سہ لوں، سب کی برداشت کر لوں، کیونکہ میرے آقا نے ساری زندگی خوشیاں بانٹی، سب کے دکھ سہے، کبھی کسی کے دکھ کے جواب میں دکھ نہیں دیا. تو میں یار ایک مہینے کے لیے مشق کر لوں کہ میں نے ایک مہینے کے لیے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. ایک نیت یہ بھی کریں، ایک نیت یہ کریں کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ پیکرے سچائی، اور مجھ سے سارا سال جھوٹ ووٹ نکلتا رہتا ہے، تو میں نے اس مہینے میں گڑبڑ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، بددیانتی نہیں کرنی. اس کے ساتھ ساتھ ایک مہینے کے لیے، صرف ایک مہینے کے لیے یہ نیت کریں کہ کوشش کروں گا، کچھ کر رہا ہوں گا نا، کہ ایک لمحے کے لیے سوچوں کہ گنبد خضرا والے نے یہ کام کیسے کیا. ایک لمحے کے لیے آپ کھانا کھانے لگے، لقمہ درمیانہ لینا سنت ہے. آپ سوچیں کہ میں درمیانہ لقمہ لے رہا ہوں، نہیں لے رہا تو میں درمیانہ کر دوں. بہت چھوٹا لینا بھی سنت نہیں، بہت بڑا لقمہ لینا بھی سنت نہیں. اس نیت سے میں سنت پہ عمل کر. اور آخری بات کہ اس مہینے میں کم از کم اپنے آپ سے بند رکھے کہ یار میں اس مہینے میں غلطی جان بوجھ کے نہ کروں. میں ان دوستوں سے کہوں گا جو ہمارے معاشرے میں چونکہ ایک فضا بنی ہوئی ہے، یہاں پر دین پہ چلنا ایک مشکل کام. آپ لوگ سچے ہیں، جن کے مسائل ہیں وہ سچے ہیں، کیونکہ بڑا ہی مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنی عزت بھی چھین کے بچانی ہے، لیکن یہ کہ اپنے نبی کو بھی تو خوش کرنا ہے. تو ایک مہینے کے لیے میں دوستوں سے کہوں گا جن کے چہرے پر داڑھی نہیں، ایک مہینے کے لیے شیو نہ کر، صرف حیا میں کہ یار میں اپنے نبی کو ماننے والا ہوں. ٹھیک ہے بعد میں آگے پیچھے چلتا رہتا ہے، ایک مہینے کی میں نے حیا کر. اس لیے کوئی بولتا رہے کہ یار بس چپ کر جاؤ، یہ میرا کچھ اور معاملہ سر. تو ایک مہینے کے لیے میں نے ہر غلطی کو چھوڑ. پھر دیکھیں یہ ربیع الاول میرے اور آپ کے لیے کیسے برکت والا ہوتا ہے. تو درود شریف بھی ہو، نماز بھی اچھی کریں، گناہ بھی. اور یہ ایک پیغام گھر میں بھی دیں کہ ایک مہینہ میری لائف میں اچھا ہو جائے. دیکھیں ہم تھوڑا سا چینج ہوں گے، رب تعالیٰ کی رحمت کیسے امڑ کر آتی. اور پھر کیسی عجیب بات ہوگی کہ اگر ہم نہ چینج ہوئے اور ربیع الاول بھی گزر گیا اور اللہ تعالیٰ نے بارش نہ دی نا تو کیا بنے گا. بارش اللہ نے روکی ہوئی ہے، تو کم از کم کوئی ایسی نیکی کریں کہ رحمت کی بارش ہو جائے. تو اس لیے صرف اپنا مسئلہ نہیں ہے، اس امت کا مسئلہ اجتماعی ہے.
ایک فرد بھی اس کے اثرات پوری امت پہ پڑتے ہیں، آپ کی سوچ کے اثرات پوری امت پہ پڑتے ہیں، تو آپ اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے. اور میں ایک اور عمل کہوں گا کہ آقا علیہ السلام کی ایک سنت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی ہر رات اس میں سے وقت نکال کے امت کے لیے دعا کی. تو میں اور آپ بھی ہمت کر لیں کہ بستر پہ بیٹھے ہوں، لیٹنے لگے ہیں، بس ہاتھ اٹھائیں، قبلے کی طرف منہ کریں، کوشش کریں باوضو، تو وہیں پر 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ کہ یا اللہ میں بھی کمزور ہوں، پوری امت ہی کمزور ہے، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اپنے نبی کی امت کو معاف فرما، میں بھی قابل رحم ہوں، مجھ پہ بھی رحم فرما، پوری امت پہ رحم فرما، میں بھی یا اللہ مشکلات میں ہوں اور بھی پتہ نہیں کتنے مشکلات میں، یا اللہ سب پر نظر کرم فرما. تو یہ 5-10 منٹ نا مناجات، تو تھوڑا سا چینج تو رہے نا. ہم بعض لوگ نا بدعات کے خلاف بولتے ہیں، صحیح طریقہ وہ بھی نہیں بتاتے. یار صحیح کام تو کرنا چاہیے نا، جو کام صحیح ہے وہ بھی نہیں ہم کرتے، ہم کہتے وہ غلط ہو رہا ہے، تو صحیح کیا ہے پھر؟ تو یہ باتیں جو ہے نا اگر ہر مسلمان ان کو اختیار کر لے اور ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ میں نے اس مہینے میں دھوکہ نہیں دینا، میں نے اس مہینے میں خوشی بانٹنی ہے. آپ پاکستان سارا مسلمانوں کا ملک ہے، تو ایک مہینہ کیسے خوشیوں کا ملک ہو جائے اور کیسے دکھ ختم ہو جائے. اگر حکمران یہ نیت کر لیں تو کیسے فیصلے کتنے اچھے ہو جائیں. تو اس لیے آغاز میں اور آپ اپنے آپ سے کریں اور آگے آگے اس دیے سے دیا جلائیں، تھوڑا تھوڑا آگے پیغام دیں کہ یار رب دیکھو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی نہ نہیں کرے گا، مسلمانوں میں بڑا ایمان ہے، لیکن آپ ان کو طریقے سے پوزیٹیولی تھوڑی سی بات تو پہنچائیں. جو نماز پہ نہیں آتا اسے کہ یار ایک مہینے کے لیے مسجد میں حاضری لگوا دیں، کوئی نہیں، مناسبت ایک مشابہت اختیار کر لیں، ایک مہینے کے لیے حاضری لگا لیں. گو فرض ساری زندگی کے لیے، لیکن ایک بہانہ بن جائے، بہانہ بن جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کا دل بدل دے. تو اس لیے کوشش کیجئے، چونکہ اب دن درمیان میں آگے آ جائیں گے تو پہلے دن سے ہم یہ اعمال شروع کریں. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. آج کی آیات میں آ رہا ہے کہ وہ کون کون سے رشتے ہیں جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو محرم قرار دے دیا اور نکاح کو ان کے لیے حرام قرار دے دیا. ان کے ساتھ فما حرمت علیکم امہاتکم، تم پر یہ نکاح کا رشتہ حرام کر دیا گیا ہے ماؤں کے ساتھ، تمہارے ماں نانی دادی سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ بناتکم، بیٹیاں حرام کر دی گئی، نکاح ان کے ساتھ حرام، وہ تمہارے لیے محرم ہیں. وہ اخواتکم، تمہاری بہنیں، وہ عماتکم، تمہاری پھوپھیاں، وہ خالاتکم، تمہاری خالائیں، وہ بنات الاخی، تمہاری بھتیجیاں، وہ بنات الاختی، بھانجیاں، وہ امہاتکم. اچھا یہ سارے وہ رشتے ہیں. عرب میں نا چونکہ عورتوں کی بھی کئی شادیاں آگے پیچھے ہوتی رہتی تھی، تو حقیقی بھی ہوتے تھے، ستیلے بھی ہوتے تھے. تو دونوں طرح کے رشتے حرام ہیں، ستیلا ہو ستیلی بہن، حقیقی بہن، ستیلی پھوپھی، حقیقی پھوپھی، ٹھیک ہے، سارے کے سارے اس میں شامل ہو جائیں گے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا بچپن میں، 2 سال کی عمر کے اندر نا بعض دفعہ کوئی عورت دودھ پلا دیتی ہے، چھاتی سے لگایا، ایک گھونٹ بھی دودھ پی لیا، وہ آپ کے لیے ماں کا رشتہ بن گیا. اب اس کی اولاد آپ پر حرام، وہ آپ کے لیے بمنزل ماں کی بن گئی. تو اس لیے وہ رشتے بھی میں جنہوں نے دودھ پلایا. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، یعنی اس ماں سے کوئی اور اولاد، یا اور بھی بعض دفعہ ایک لڑکا اور لڑکی، نانی نے ایک بیٹے کو، یعنی ایک بیٹے کے بیٹے کو اور ایک بیٹی کی بیٹی کو دودھ پلا دیا، وہ آپس میں 2 شریک بھائی بن گئے. تو اس حوالے سے وہ آپس میں حرام ہو جاتے ہیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں کی مائیں، یعنی تمہاری ساس جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں. وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری وہ بیٹیاں، اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے. یعنی شادی شدہ عورت سے آپ نے شادی کی، وہ بیٹی لے کر آئی تھی، تو وہ بیٹی بھی آپ کے لیے حرام ہو گئی. من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ان بیویوں میں سے جن سے تمہارا تعلق بن چکا ہے صحبت کا، زن و شو کا. فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اگر ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں ہوا تھا. فلا جناح علیکم، ایسی بیٹی اگر بڑی ہو گئی تو اور اس کی والدہ کو طلاق دے دی گئی اور زن و شو کا تعلق نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں اس بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے. فلا جناح علیکم. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہاری بیٹوں کی بیویاں، یعنی جو بہو کہلاتی ہے ہمارے معاشرے میں، من اصلابکم، جو تمہارے صلب سے ہیں، حقیقی بیٹے. بعضوں کو بیٹا جیسا بنایا ہوتا ہے، لے پالک، اس کا حکم وہ نہیں ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا تم پر حرام کیا گیا. ویسے تو 4 تک گنجائش ہے، لیکن 2 بہنیں نہیں کر سکتے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ،
مگر جو پہلے گزر چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، آئندہ احتیاط کر۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، گناہوں کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ والمحصنات، وہ عورتیں بھی حرام جو پہلے سے خاوند والی ہیں، شادی شدہ عورتیں، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہو جائیں یعنی جنگ ہوئی اور جنگ کے درمیان باندی بن کر وہ آ گئی، تو اس صورت میں یہ جو باندیاں ہیں ان کا تعلق نکاح جو ہے نا پہلے خاوندوں سے ٹوٹ جاتا ہے جب وہ مسلمانوں کی ملک میں آ جائے۔ لیکن یہ مسئلہ میں نے واضح کیا تھا کہ اسلام نے باندی اور غلام کا جو کانسیپٹ دیا وہ کیا ہے، اس کو خلاصہ بھی عرض کر رہا ہوں۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ اسلام نے یہ تصور نہیں دیا باندی اور غلام کا، یہ تصور اسلام سے پہلے کا، ہزاروں سال پہلے کا چل رہا تھا، لیکن اسلام نے آ کر اس پر یہ عنوان قائم کیا کہ اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ کہا کہ قسم کھا لو تو کفارے میں غلام آزاد کرو، کوئی اور مسئلہ ہو جائے کفارے میں غلام آزاد کرو، تو غلام کو آزاد تقریباً عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی ہیں، انہوں نے 30,000 غلام آزاد کی، ایک صحابی نے اتنے غلام، کیونکہ نبی علیہ السلام نے نصیحت یہ کی کہ بڑی نیکی ہے کہ انسانوں کو آزاد کرو۔ ہاں اسلام نے یہ کہا کہ اگر مقابلے والے غیر مسلم جنگ کرتے ہوئے تمہاری عورتوں کو باندی بنائیں اور تمہارے مردوں کو غلام بنائیں تو ہم، اسلام چونکہ معتدل دین ہے تو اسلام جوابی کارروائی میں یہ کر سکتا ہے، اور اگر ایسے حالات پیش آ جائیں تو اس میں پھر یہ عورتیں اگر گرفتار ہو جائیں گی اور اس دور میں عرف میں یہ چیز جائز ہو تو اس صورت میں پھر یہ جیسے ہی یہ گرفتار ہو کر آئیں گی تو ان کا پہلا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک یعنی مینسز انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے اور وہ باندی بن کر، اور کسی اگر مالک بنا دیا جائے تو وہ مالک کے پاس بھی رہے گی۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون تم پر لازم ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے سوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے نکاح کے لیے حلال کی گئی ہیں۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم تلاش کرو گے اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین، اور نیت نکاح کی ہو، غیر مصافحین، شہوت رانی مقصود نہ ہو۔ عورتوں سے شادی کا مقصود صرف لذت لینا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ زندگی گزارنا، زندگی نبھانا اور ان کی ذمہ داری کو لینا نیت ہونی چاہیے۔ فمستمتعتم بہ منہن، اور جن عورتوں سے تم استفادہ کر لو، فائدہ اٹھا لو، تو فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کے جو حق مہر تم نے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ ان کو دے دو۔ یہ نہ ہو کہ بیوی بننے کے بعد عورت کی زبان سل جاتی ہے، وہ بول نہیں سکتی کہ میرا حق مہر دو، کیونکہ اس نے پتا میں نے یہاں رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں ان کا حق مہر جو مقرر کیا ہے ان کو دے دو۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ کم از کم حق مہر آج کے دور میں 7-8 ہزار روپے بنتا ہے، اس سے نیچے جو مہر ہم 1000 2000 500 مقرر کرتے ہیں وہ حق مہر نہیں بنتا۔ اس کی عربی میں 10 درم اس کی قیمت بنتی ہے، 10 درم کی قیمت آج کے اعتبار سے تقریباً 7000 روپیہ بن جاتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیم ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، البتہ مہر کے مقرر ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے کوئی سمجھوتا ہو جائے تو کمی بیشی بھی جائز ہے۔ اگر عورت مہر میں کچھ کہے میں آپ سے اتنا کم لے رہی ہوں، یا پھر مرد کہے کہ میں آپ کو زیادہ دے رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے، حکمت والا ہے، اس لیے جو کام بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، آخرت میں اس کی جزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔